بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا، اے میرے صحابی، فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا، چاہے تجھے کاٹ دیا جائے، قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے۔ جب کہ آج ہم نے نماز جیسی اہم عبادت کو پس پش ڈال دیا ہے، دنیا کے کاموں میں زیادہ مصروف رہنے لگے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کام سے فارغ ہو کر نماز پڑھ لوں گا۔ حالانکہ نماز کا وقت ہو تو سارے کام چاہے کتنے ہی اہم کیوں نہ ہو چھوڑ دینے چاہیے اور نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو کہ نبینا تھے، اور ان کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش بھی کی گئی تھی۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نماز باجماعت نہ پڑھنے کے عذر پیش کیے۔ عرض کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اندھا ہوں اور میرے گھر اور مسجد کے درمیان بہت فاصلہ ہے اور مجھے گھر سے مسجد لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ صحابی نے فرمایا، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ انہوں نے پھر عذر پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر اور مسجد کے بیچ میں درخت ہیں اور خاردار جھاڑیاں ہیں، میں اندھا ہوں، مجھ سے چلا نہیں جاتا، تو مجھے ڈر ہے کہ میں گر جاؤں گا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا بیٹھوں گا، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ فرمایا، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ پھر عذر پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر اور مسجد کے بیچ میں خون خوار درندے اور جانور ہیں، میں اندھا ہوں اور مجھے نظر نہیں آتا، تو کہیں مجھے کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے اور مجھے اپنا شکار نہ بنا لے، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگر اذان کی آواز آتی ہے تو یہ سن کر ایک اور عذر پیش کیا کہ میں ایک ایسا ہی ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنا کمزور ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں مسجد میں نماز نہ پڑھوں اور گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح؟ تو فرمایا، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا، پھر نماز ہے تو مسجد میں ہی ہے۔ اگر آج ہم اپنے گریبان میں جا کے تو ندامت اور شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی آن پہنچے تو مسجد میں نماز تو کیا پڑھنے جائیں گے، بلکہ سرے سے نماز ہی جاتی رہتی ہے کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر پوری کر لوں گا۔ وہ صحابی کتنے کمزور ہیں، نہ پینا ہے، مسجد دور ہے، کوئی لانے والا نہیں ہے، بیچ میں درخت اور خاردار جھاڑیاں ہیں، خون خوار درندے اور جانور ہیں، مگر پھر بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کا معاملہ بڑا سنگین ہے اور نماز کسی بھی حالت میں چھوڑنے کی اور باجماعت نماز نہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔